درماں ابو طالب، تخت دل ہستی کا سلیماں ابو طالب، ہر دور میں سرچشمہ ایماں ابو طالب، ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا۔ قندیل چراغ رخ احمد ابو طالب، ایمان سے ایمان کی ابجد ابو طالب، باطل کے لیے ضربت عزت ابو طالب، ہر مملکت دین کی ہے سرحد ابو طالب، دستار پیمبر کو جو عمران نہ بچاتا، ہر سمت ثقیفہ ہی ثقیفہ نظر آتا۔ جی ناظرین، آپ کو بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وفات کا دن ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، اور آج ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ان باتوں کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ابو طالب کا جو کردار اور شخصیت ہے وہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہمیت رکھتی ہے، اور کیا ان کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ان کا کردار تھا ایز اے فادر، جو ان کی فادر فگر ان کا ایک رول تھا، وہ کس طرح سے انہوں نے نبھایا، کس طرح سے وہ، کیونکہ بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی، لیکن آج ہم اس پہ جو ہے فوکس کریں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایز اے فادر جو ہیں وہ کیسی شخصیت ہے۔ اور آپ کی فون کالز کے لیے جو ہے وہ بھی لائنز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں، آپ فون کال کر سکتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت پر بات کر سکتے ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کی شخصیت کے ان کے جو فضائل ہیں ان کو آپ بیان کر سکتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی رہے گا۔ جی علی بھائی، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ان کی جو شخصیت ہے، ایک جو اس کے اندر ایک کردار باپ کا ہے، جی، وہ ایک پورے اسلام کے باپ کا کردار ہے۔ بالکل، مطلب جناب ابو طالب علیہ السلام نے صرف مولا علی علیہ السلام کی پرورش ہی نہیں کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پرورش نہیں کی، پورے دین کو پال کے جو ہے وہ اس پورے اسلام کو پال کے دیا ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے ان کا اس دین کے اوپر، اس امت کے اوپر۔ اور اگر آپ امت کا کردار دیکھیں اس معاملے میں تو ہمیشہ جو ہے وہ شرم آور رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے جو جید ہماری شخصیات ہیں، جن کو خدا نے ہمارے لیے اسوہ بنایا، ہم نے سب کو تو مانا، ان کو ہی نہیں مانا، انہی ہی کی تعلیمات پہ جو ہے وہ ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ باقی جو ہے وہ ہم دنیا بھر کے سارے کوٹس پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، نہیں غور کرتے، نہیں اتباع کرتے، تو اس خاندان کی طرف نہیں کرتے جس کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، جس کی نسلیں جو ہیں وہ اسلام پہ قربان ہو گئیں، اور آج تک ان کی نسلیں جو ہیں وہ قربانی دے رہی ہیں اور مقاومت دکھا رہی ہیں۔ ہر محاذ پر جہاں پر اسلام کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ خاندان آگے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو ہم آج ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی شخصیت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اس پر ہم نے ایک شارٹ کلپ بھی چلایا، آپ نے اس میں بھی دیکھا، اور اس وقت جو ماحول تھا، مگر جس وقت اسلام کا پرچار شروع ہوا تو آپ دیکھیں کتنی سختی تھی کہ تمام قریش کے جو مختلف اور دھڑے تھے، اور اس میں جو وہ کس قدر جو ہے وہ دشمن ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہی شخصیت تھی جو ڈھال بنی رہی، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ بچاتے رہے اور کہا کہ آپ کو جو کام آپ کو خدا نے سپرد کیا ہے آپ کریں، آپ وہ کام کرتے رہیں، اور ان کی بالکل فکر نہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک جو ہے وہ آپ کو آش نہیں آنے دوں گا۔ تو آپ ان کے بالکل جو ہے وہ قریش کے جو گمراہ سردار ہیں ان کی ایک بات نہ مانیں، آپ ان کے کسی اس کے اندر نہ آئیں، آپ جو کام خدا نے آپ کو مسئولیت دی ہے، جس کے آپ مسئول ہیں، آپ وہ تبلیغات کرتے رہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کو تفویض کیا تھا یہ کام، اور جو رسالت اور پیغمبری کی جو ڈھال تھی وہ ابو طالب ہی تھے۔ بالکل نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ ان کی گود سے پروان چڑھنے والی شخصیات کو دیکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خدا، سب سے بڑی بات جو پوری ان کی پرورش کی زندگی بھر، پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پرورش کی۔ آپ دیکھیں نا، اسلام کے دامن میں جو خزائن موجود ہیں، آپ مطلب کس طرح سے مطلب آپ جو ہے وہ اس کو رد کر سکتے ہیں، ان کی خدمات کو، ان کی تعلیمات کو، مطلب پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ ان ایام کے منانے کا مقصد ان شخصیات کی طرف جو ہے وہ کال لیں گے ہم۔ جی ہاں،
جی ہیلو السلام علیکم. پیر جی مولا بیٹا جی کیسی ہیں آپ؟ آنٹی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر ہے. آج آپ کیا سنانا چاہیں گی بیٹا؟ آنٹی ہم لوگ سنانا چاہتے ہیں. جی بالکل پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد. لال سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے, لال سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے, سجاد زنجیر جوانی وچ, سجاد زنجیر جوانی وچ, باقر بچپن وچ پائے, نال سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے, بازار دی بھیڑ کی باقر آکھے بابا سارے تو جائے, بازار دی بھیڑ کی باقر آکھے بابا سارے تو جائے, او دیکھ تو صحیح پیٹورے دی ہے, او دیکھ تو صحیح پیٹورے دی ہے, ہن بہ گیان دی مارے, نال سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے, پتھراں دے میل وچ باقر کو نہیں فکر اپنے زخماں دا, پتھراں دے میل وچ باقر کو نہیں فکر اپنے زخماں دا, ناموس دا دیکھ کے روندا, ناموس دا دیکھ کے روندا, نہ لبدا ٹران دا رائے, نال سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے, انہاں پیو پترا دیوں ویلے تائیں کمار گئی ہے جھک دی, انہاں پیو پترا دیوں ویلے تائیں کمار گئی ہے جھک دی, پئی ودے دی بھیڑ بازار دیے, پئی ودے دی بھیڑ بازار دیے, خوبیاں باجری دائے, نال سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے, جے جام نظاری آئی باقر دا سی گیا ہاتھوں خلدا سے, جے جام نظاری آئی باقر دا سی گیا ہاتھوں خلدا سے, بچڑے دے سارے تے جھک جھک کے, بچڑے دے سارے تے جھک جھک کے, سیتا سفار غیور ملائے, نال سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے, جن کبار سجاد دی ویرانے ساکی ہوئے کبار باقر دی, جن کبار سجاد دی ویرانے ساکی ہوئے کبار باقر دی, آ پیار بہو پیو پتراں دا, آ پیار بہو پیو پتراں دا, تائی مد بنن بقیائے, نال سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے, نال سجاد باقر نے بہوؤں کے وقت نبھائے. صلی اللہ محمد دعوت دلکل. بیٹا آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں اور جو ہے وہ مناسبت سے منقبت یا نہا ضرور جو پیش کرتی ہیں. بات کر رہے تھے جناب ابو طالب علیہ السلام کی اور اس وقت کی جب اسلام بالکل جو ہے وہ اپنے شروع کے مراحل طے کر رہا تھا. اس وقت اتنا سخت تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت اس ماحول کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہاں کوئی ایک گروپ نہیں تھا. پہلے میں کالر کو لے لیتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو بلندے سے بول رہا ہوں. جی آپ خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آپ کو اور علی مسیح صاحب کو السلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تعزیت پیش کرتا ہوں سب مومنوں کو. تو آپ لوگوں کی باتیں سنی اور علی صاحب کے قول بھی سنے. آج کے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت لے لے اور اپنے آپ کو راست کے اوپر لے آئے, کامیابی ہو جائے. جب تک ہم لوگ حضرت علی علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں لیں گے تب تک ہم لوگوں کو معرفت اولائی نہیں مل سکتی. ان کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں جس کا یہ دل پتھر اور انسان ہے. تو میں باتیں کرتا رہتا ہوں, مجھے امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کیونکہ میرا 34 سالہ تجربہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں کیا جائے گا تب تک ہم لوگوں کو کچھ ملنے والا نہیں. عبادت تو شیطان نے بھی بہت کی, لیکن بات یہ کہ عبادت کے اندر تابع داری نہیں ہے. جس انسان کے اندر بھی تابع داری اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت اور حضرت علی صاحب کی سیرت نہیں آئے گی تب تک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے. جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شہزادوں کا شکریہ اور آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ وجی. بہت شکریہ. بالکل آپ کے تجربے سے آپ کی باتوں سے ہمیں یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. بہت اس میں ایک بہت خوبصورت نقطہ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عبادتوں پہ ہمارے کیا جو ہے وہ زیادہ اصرار ہے بجائے اس کے اندر کے اطاعت کے عنصر کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں, کیونکہ جو آج ہم جو دن منا رہے ہیں وہ بھی بالکل اسی سے جا کے اسی طرح مربوط ہو جائے گا کہ عبادتوں کی تو کثرت ہے مگر اطاعت پیغمبر نہیں کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیغمبر کا خطبہ نکاح پڑھنے والا کون ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں. جی ناٹنگم سے. جی جناب. تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام, میں تو علیہ السلام کہتا ہوں, کہ جنہوں نے انبیاء المرسلین کا نکاح جو پڑھایا تھا وہ ابو طالب ہی تھے, اور نبی پاک نے اس سال کو حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کے سال کو سوگ کا سال کہا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ اتنی بڑی شخصیتوں کو کیسے بھول جاتے ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ شک کیا. ان کا اپنا ایمان ہے ہی نہیں ہے, بے شک, کیونکہ وہ کلو ایمان کے باپ تھے. اور جنہوں نے نبی پاک کا نکاح پڑھایا ہو بے شک, اور وہ اس نکاح کے خطبے میں کہا ہو کہ وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, کہ میری ذریت سے اماموں کا اور اولیاء کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے, تو وہ اب بھی جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ کن پر ہوتا ہے درود ابراہیم؟ ان پر یہ ہوتا ہے آل ابراہیم پر ہے. بے شک. اور حضرت ابو طالب آل ابراہیم تھے, ماشاءاللہ. اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سال جو تھا جو بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا جو نبی پاک نے رکھا تھا وہ سوگ کا سال تھا. تو تمام مسلمانوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جن باتوں پر یہ لڑتے ہیں یا جن باتوں پر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ انبیاء کے سردار کا نکاح پڑھانے والے تھے, اور جو خطبہ انہوں نے کہا تھا وہ ابراہیمی خطبہ تھا, جس پر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نبی پاک کو مجھے دین ابراہیم پسند ہے. تو یہ وہی ہستیاں ہیں جو کل ایمان کے باپ ہیں اور سردار الانبیاء کے چچا ہیں. تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ان ہستیوں کے بارے میں نام لینا ہو تو وضو کر کے نام لیا جائے. بے شک, بے شک.
اور ان کے ایمان پہ تو شک نہیں ہو ہی نہیں سکتا. جن لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں استغفار کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. بالکل بے نہیں ایسے ہی ہے جیسے کہ عمران فضل صاحب نے ابھی کہا کہ مطلب مولا کے ایمان کے اوپر اگر بات ہو تو پوری دنیا اگر دو پلڑوں میں ایمان رکھا جائے تو پوری دنیا کا ایمان ایک طرف رکھ دیں اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ایک طرف رکھ دیں تو وہ غالب آ جائے گا, کیونکہ اتنا شدید ان کا ایمان تھا اور اتنا راسخ تھا کہ آپ دیکھیں گے ان کی گود سے پرورش ہونے والی شخصیات کون ہیں. کچھ نقطے ہیں کہ اگر نقطوں کی طرف توجہ کی جائے. نمبر دیکھیں, تربیت کا اثر اولاد میں تربیت ہی ہوتی ہے اولاد کی, کیونکہ یہ جس کے جو بھی اولاد رکھتا ہے صاحب اولاد ہے وہ چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ تربیت کی بھی اس کا اثر کیا ہوتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, مفتی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. آج آپ کا ٹاپک محسن انسانیت کا اور محسن اسلام کا ہے, بالکل. لیکن یہ مجھے ابھی تک کلیئر نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 26 رجب ہے یا 7 رمضان ہے وفات کا دن. 26 رجب بھی ہے, زیادہ غالب امکان یہ. اچھا, غالب یہی ہے. چلو بہرحال جو بھی ہے, لیکن وہ شخصیت کا ذکر ہے. بالکل. اور اس ذکر کو کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری بھی ہے اور عبادت بھی ہے. بالکل بے شک. محسن بھائی یہ وہ شخصیت تھی جس کو ہم محسن اسلام بھی کہتے ہیں, بالکل, جس نے اپنی گود میں تربیت دے کے پالا تو ایک نبی بن گیا اور ایک امام بن گیا. بے شک. یہ گود کا ہی نتیجہ تھا کہ ہمیں یہ دونوں ایسی ہستیاں مل گئی جو رحمت العالمین بھی بنا اور کل ایمان بھی بنا, اور یہ ابو طالب کی گود کا ہی اثر تھا. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک کو معاویہ ملا اور ایک کو یزید ملا. یہ اس کے مقدر اور اس کی قسمت تھی اور اس کے اپنے اعمال تھے. اب جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں محسن انسانیت, محسن اسلام حضرت ابو طالب کی زندگی پہ اگر تھوڑا سا نظر ڈالیں تو یہ وہ ہستی تھی کہ جس نے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پالا, اس طریقے سے پروان چڑھایا کہ جتنا بھی اسلام اس کا شکر ادا کرے کم ہے, اتنا ہی کم ہوگا, اور ہم بھی جتنا شکر ادا کریں اس ہستی کا اتنا ہی کم ہوگا, کیونکہ یہ وہ ہستی تھی جس نے اس ہستی کو پروان چڑھایا اور پرورش کی کہ جس دور میں وہ آئے دنیا میں پاک رسول آئے تو اس وقت لوگ اپنی بچیوں کو, اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے, اور ایک دوسرے پر قتل و غارت کا اتنا اثر تھا ان کے خون میں کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے بلکہ درندوں کا راج تھا, انسانیت کا راج ہی نہیں تھا. لیکن وہ جب صلح پاک آئے تو ہر چیز کو اپنے لیول پہ لے کے آئے اور انسان کو انسانیت کی راہ دکھاتے ہوئے سیدھے راہ پہ لائے. تو یہ وہ ہستی تھی جس نے اس ایسی ہستی کو پرورش کی اور انہیں پڑھایا اور چڑھایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تو پاک رسول کو پرورش کرنا تو ایک اور بات ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پرورش کرنے کا طریقہ کیا تھا, یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب پرورش کی پاک رسول کی تو اس طریقے سے کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شعیب ابی طالب میں جب حالات اتنے مشکل ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود پاک رسول کو کی جگہ پہ کبھی مولا علی کو سلاتے اور کبھی مولا علی کی جگہ پاک رسول کو سلاتے تاکہ پاک رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو جو شخصیت جو محسن اسلام اپنی اولاد کو اس وقت ابھی کے نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تو اس وقت وہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے قربان کرنے کی ترتیب دے رہے تھے, قربان کرنے کا طریقہ سکھا رہے تھے. تو یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اسلام ابھی اوائل میں تھا, ابھی اسلام پیدا ہوا ہی نہیں تھا, ابھی پاک رسول تک نبوت پہنچی نہیں تھی. بقول دوسرے لوگوں کے ہمارے پاس تو ہمیں تو یہ ہے نبی تو پیدا ہوتا ہی نبی ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جب یہ اتنا تربیت دی گئی تو یہ آخر حضرت ابو طالب کے ذہن میں دل میں یہ چیز تھی کہ پاک رسول کا کیا اہمیت ہے, کیا ان کا اسلام میں کیا کام کرنے ہیں, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی انہوں نے پاک رسول کی پرورش کی نا. اور لوگوں نے جب دیکھا اور جب کہا تو آپ نے کہا کہ بیٹا
بھتیجے کیا چاہتے ہو؟ تو کہا ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، میں پھر بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا۔ آپ نے کہا جاؤ کرو جو تمہارا جی میں آئے کرو، کوئی تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ اگر پاک رسول کو اگر اس وقت حضرت ابو طالب اپنی چھاؤں میں نہ رکھتے، ان کی پرورش نہ کرتے، ان کی حفاظت نہ کرتے، تو آج کا مسلمان کیا اسلام پسند ہو سکتا تھا؟ کیا اس کو اسلام مل سکتا تھا؟ کیا وہ اسلام کلمہ گو ہو سکتا تھا؟ کیا وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دیتا تھا؟ لیکن یہ سب کچھ کیا تو پاک رسول کو اور اس کی پرورش نے پروان چڑھایا، اور اس کی کرج نے پروان چڑھایا، جو محسن اسلام تھا، جس کی وجہ سے اسلام آگے چل پڑا۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھو کہ جب پرورش کی گئی تو اس پرورش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو پاک رسول نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور تبلیغ کی، اور دوسری طرف جو امام مولا کائنات تھے اس کی اولاد نے اچھی قربانیاں دی، اور ایسے وقت کربلا تک آپ دیکھتے جائیں گے تو یہ قربانیوں کا ایک لگاتار ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے، اور آج تک 1400 سال تک چلتا آ رہا ہے، جو آج بھی اسلام پہ اپنی قربانیاں دے رہا ہے اور قربانیاں دیتا جا رہا ہے۔ اور اس نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ اسلام وہی ہے اور دین وہی ہے جو پاک رسول کا، اور دین وہی ہے جس کی حفاظت مولا کائنات سے لے کے آج 12ویں سرکار جو ہے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی اور کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف جب یوں ہی پاک رسول نے آنکھیں بند کی، دنیا سے کوچ کیا، تو اسی وقت اسلام دو حصوں میں تقسیم کرنے والے وہ لوگ بھی سامنے آ گیا، انہوں نے اپنا اصل شخص چہرہ دکھا دیا، اور سقیفے کو آپ کے سامنے ہے کہ سقیفے میں 2 اسلام بن چکے تھے، ایک وہ اسلام تھا جو پاک رسول کا تھا، ایک وہ اسلام تھا جو سقیفے والوں کا اسلام تھا۔ اب دونوں اسلاموں کے سامنے دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ سقیفے والوں نے وہاں سے لے کے کربلا سے لے کے آج تک ہمیں کیا دیا؟ صرف یہی دیا کہ امام کربلا کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، مولا کائنات کی شہادت بھی آپ کے سامنے ہے، امام حسن کی شہادت بھی آپ کے سامنے ہے، یزید بھی سامنے ہے، مدینے میں گھوڑے باندھنے بھی سامنے ہے، کعبے پہ منجنیقے بھی سامنے ہیں، کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شرابیں پینے بھی آپ کے سامنے ہیں، قرآن کو تیروں سے چھلنا کرنا بھی آپ کے سامنے ہے، قرآن کو نیزوں پہ اٹھانا بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں 1400 سال کے بعد دیکھو گے تو آج کلمہ پڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کر کے کربلا کی طرح، یزید کی فوج کی طرح آج کلمہ پڑھنے والوں کا گلا بھی کاٹ رہے ہیں اور نعرہ تکبیر بھی بلند کر رہے ہیں۔ اور آج یہی چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حسینی اسلام اور رسول پاک کا اسلام کون تھا، اور اس کو حفاظت کرنے والے کون تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے جان دینے والے کون تھے، اور وہ یزیدی اسلام جو آج بھی گلے کاٹ رہا ہے وہ اس کہاں سے چلا، اس کے طرف آگے بڑھانے والے کون تھے، ان میں اس کی مدد کرنے والے کون تھے، ان کو چلانے والے کون تھے، اور آج 1400 سال کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کل بھی آپ نے دکھایا کہ مولویوں نے کوئی فتوے دیے ہوئے تھے جو آپ لیٹر دکھا رہے تھے، تو ثابت ہو گیا کہ یہ ان مولویوں کا اسلام یزیدی اسلام ہے جو امام حسین علیہ السلام کے فتویٰ دے رہے تھے کہ ان کو شہید کر دو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہی اسلام ان کا آج وہ آپ کا لیٹر کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ تو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہوا کہ کیا ابو طالب کے ساتھ محسن انسانیت، محسن اسلام کا اسلام لے کے آگے بڑھنا ہے، پاک رسول کا اسلام لے کے آگے بڑھنا ہے، یا کہ وہ اسلام لینا ہے جس میں آپ نے گلے کٹوانے ہیں اور نعرے تکبیر بلند کروا کے کلمہ پڑھ کے گلے کاٹنے والوں کا ساتھ دینا، یہ آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے آج کے دور میں، اور یہی اب وقت ہے فیصلہ کرنے کا۔ کل وقت گزر گیا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں فی الحال ایک بریک پر جانا ہوگا، بریک کے بعد آپ کی جو فون کالز ہم دوبارہ لیں گے، آپ پلیز تھوڑا سا انتظار کیجیے اور ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔